الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. جن لوگوں نے سبقت اختیار کی، یعنی سب سے پہلے ایمان لائے، مہاجرین میں سے بھی اور انصار میں سے بھی، اور جنہوں نے نیکی کے ساتھ ان کی پیروی اختیار کی، اللہ ان سب سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، وہ ہمیشہ ان میں رہا کریں گے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ آج جو میرا موضوع ہے، چند لمحوں بعد ایک نظم آئے گی اس موضوع پر، لیکن اس سے پہلے ایک جامع قسم کی نظم، اور آپ حضرات یقیناً اس کو سن کر محظوظ ہوں گے۔ اور ایک مسلمان کا مزاج شیوہ ہی یہ ہے، وہ اللہ کے پاک پیغمبر اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ جماعت کے تذکرے کو سن کر خوش ہی ہوتا ہے، محظوظ ہی ہوتا ہے۔ یہ علامت ہوتی ہے اس بات کی کہ اس کی ایمانی سطح کہاں تک ہے۔ یہ جو پہلی نظم ہے یہ سب صحابہ کے لیے۔ سید کونین تیرے جانثاروں کو سلام، سید کونین تیرے جانثاروں کو سلام، یعنی گردون نبوت کے ستاروں کو سلام۔ انبیاء کے بعد شورا ہے انہی کے نام کا، انبیاء کے بعد شورا ہے انہی کے نام کا، جن کی ہمت سے پھلا پھولا چمن اسلام کا، ان حجازی غازیوں کو شہسواروں کو سلام۔ جن کی ہیبت سے لرزتے کفر کے ایوان تھے، جن کی ہیبت سے لرزتے کفر کے ایوان تھے، جن سے لرزاں شام و روم و فارس و ایران تھے، جن کی ہیبت سے لرزتے کفر کے ایوان تھے، جن سے لرزاں شام و روم و فارس و ایران تھے، ان خلافت راشدہ کے تاجداروں کو سلام۔ جن کا حملہ دشمنوں کو موت کا پیغام تھا، اس زمین پر کفر جن سے لرزہ بر اندام تھا، جن کا حملہ دشمنوں کو موت کا پیغام تھا،
اس زمین پر کفر جن سے لرزہ بر اندام تھا، حق کی خوشنودی کے مخلص خواستگاروں کو سلام۔ جب کہیں باطل سے ٹکراتے تھے حق کے پاسباں، حق پرستوں کے تماشے دیکھتا تھا آسماں۔ جب کہیں باطل سے ٹکراتے تھے حق کے پاسباں، حق پرستوں کے تماشے دیکھتا تھا آسماں۔ ان کی تیغوں کی چمکتی تیرے داغوں کو سلام۔ ان کی کوشش سے ہمیں قرآن کی دولت ملی، ان کی کوشش سے ہمیں قرآن کی دولت ملی، ان کی ہمت سے رسول اللہ کی سنت ملی۔ ان کی کوشش سے ہمیں قرآن کی دولت ملی، ان کی ہمت سے ہمیں رسول اللہ کی سنت ملی۔ ان رسول ہاشمی کے رازداروں کو سلام۔ ان میں صدیق و عمر کی امتیازی شان ہے، ان میں صدیق و عمر کی امتیازی شان ہے۔ سو گئے اس گھر میں جس پر خلد بھی قربان ہے۔ ان میں صدیق و عمر کی امتیازی شان ہے، سو گئے اس گھر میں جس پر خلد بھی قربان ہے۔ گنبد خضرا کی رونق کو بہاروں کو سلام۔ ہر قدم ان کا خدا کے حکم کی تعمیل تھی، ہر قدم ان کا خدا کے حکم کی تعمیل تھی۔ ان کے ہر قول و عمل میں دین کی تکمیل تھی۔ دعوت دین الہ کے شاہکاروں کو سلام۔ دین کی خاطر نہ کمتر فکر جانو مال کی، دین کی خاطر نہ کمتر فکر جانو مال کی۔ ان صحابہ کی محبت جزو ہے ایمان کی۔ رحمت للعالمین کے پاسداروں کو سلام۔ سید کونین تیرے جانثاروں کو سلام، یعنی گردون نبوت کے ستاروں کو سلام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاجو تخت ختم نبوت، تاجو تخت ختم نبوت، عظمت صحابہ، شان صحابہ۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ جیسا میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ایک نظم جو پہلے عرصہ پہلے ایک خوش نصیب شاعر نے لکھی، جو ابھی آپ کو میں نے سنائی، لیکن آج جس موضوع پر میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ان خوش نصیب انسانوں، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت گزاروں میں سے ایک شخصیت ہے۔ ان کی منقبت پر ایک نظم لکھی ہے، اور آپ سوچتے ہوں گے کہ وہ کون ہے۔ یہ جو ماہ مبارک رجب المرجب جس کی آج غالباً 12 تاریخ ہے، اس ماہ مبارک کی 22ویں تاریخ کو ان کی یوم وفات ہے۔ دوسری بات ان کی خصوصیت کی یہ ہے کہ یہ وہ خوش نصیب انسان ہیں، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ امت صحابہ کرام میں جن جن کو بھی رب العالمین نے اقتدار کا منصب نصیب فرمایا، ان میں سے یہ واحد انسان ہیں جو 65 لاکھ
74,000 رقبہ مربع میل کے رقبے پر حکمران تھے. 65,74,000 مربع میل کے رقبے پر یہ حکمران رہے، اور 1 دن 2 دن 10 دن نہیں، پورے 20 سال تک یہ حکمران رہے. آپ کے علم میں ہے سیدنا ابوبکر صدیق تقریباً 2 سال تک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفۃ المسلمین رہے. اس کے بعد ان کا وصال ہو گیا. ان کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 10 سال تک مسلمانوں کے امیر رہے. ان کے بعد پھر خلیفہ ثالث سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم و بیش 12 سال تک. لیکن یہ وہ خوش نصیب انسان ہے پورے 20 سال تک، لیکن اتنے بڑے رقبے پر جس کی مثال اس کے پہلے بھی نہیں ملتی، بعد میں نہیں ملتی. 65,74,000 مربع میل کے رقبے پر یہ حکمران ہے. نمبر 2، ان میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ پہلے انسان اس امت کے اندر جنہوں نے بحری بیڑا تیار کیا تھا. یہ پہلے انسان ہے. بحری جہاد کے بانی یہ ہیں. حدیث کے الفاظ غالباً اول جیشن یغزون البحر قد اوجبوا، پہلا لشکر جو سمندر میں جہاد کرے گا انہوں نے اپنے پر جنت واجب کر لی ہے. اور یہ شخصیت ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جزاکم اللہ خیرہ. نام تو خیر بہت سارے احباب کو معلوم ہے ہی، ہونا بھی چاہیے. خصوصاً جو ہمارا حلقہ ہے، ہمارے احباب ہیں، ان کو 3 باتیں میں بتا چکا ہوں اور آپ حضرات کو یاد ہوں گی. ہمارے مشن کے اندر سب سے پہلے اللہ کی توحید ہے، الحمدللہ الحمدللہ. دوسرے نمبر پر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور ان کا مرتبہ و مقام ہے. اور تیسرے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیار کردہ پاکیزہ جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین. اور اب تک الحمدللہ جو اللہ کی توفیق شامل حال رہی ہے، میں اسی موضوع پر ہی گفتگو کرتا رہا. اگرچہ ضمناً دوسری باتیں بھی آتی رہی ہیں، لیکن میرا مشن کے طور پر یہ 3 ہی باتیں ہیں: اللہ کی توحید، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت و رسالت، اور صحابہ کرام کی عظمت. یہ جو نظم میں پڑھنے لگا ہوں اس سے پہلے کبھی نہیں پڑھی میں نے. بے شک تھے اہل دین و دیانت معاویہ، بے شک تھے اہل دین و دیانت معاویہ، تھے فیض یاب بحر رسالت معاویہ. شاہد ہیں ان کے حق میں احادیث بے شمار، شاہد ہیں ان کے حق میں احادیث بے شمار، کرتے رہے ہیں وحی کی کتابت معاویہ. عہد شباب سارا گزرا جہاد میں، عہد شباب سارا گزرا جہاد میں، فوجوں کی کر رہے تھے قیادت معاویہ. میدان کارزار شہادت میں 5 وقت، میدان کارزار شہادت میں 5 وقت، کرتے مجاہدوں کی امانت معاویہ.
میدان کارزار شہادت میں 5 وقت کرتے رہے مجاہدوں کی امامت معاویہ. اللہ کے نبی کی دعاؤں سے ہو گئے، اللہ کے نبی کی دعاؤں سے ہو گئے سرمایہ دار نقد عمارت معاویہ. جا کر بلاد کفر میں حق و یقین کے ساتھ، جا کر بلاد کفر میں حق و یقین کے ساتھ دیتے رہے ہیں داد شجاعت معاویہ. برسوں محاذ جنگ سے امت کے واسطے، برسوں محاذ جنگ سے امت کے واسطے لاتے رہے ہیں مال غنیمت معاویہ. بے شک تھے اہل دین و دیانت معاویہ، تھے فیض یاب بہر رسالت معاویہ. حضرات محترم، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا سر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا رشتہ تھا؟ ایک صحابی ہونے کے علاوہ بے شمار صحابہ تو ہیں، لیکن نسبی رشتہ بہت سے لوگوں کا نہیں ہے. لیکن ان کا سر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبی رشتہ بھی تھا، اور وہ یہ کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے تھے. ان کی زوجائے، ان کی ہمشیرہ مقدسہ مطہرہ ام المومنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ تھی. جب میں ذکر کرتا ہوں تو پھر دل میں ایک عجیب سی امنگ اٹھتی ہے کہ میری اپنی طبیعت کی خرابی یا حالات کے ناسازی کے سبب سے جو کچھ میں لکھ چکا ہوں مکمل ہو چکا ہے، لیکن اس کی غلطیاں پروف ریڈنگ جسے کہتے ہیں نہیں نکال سکتا، اور ابھی تک آپ حضرات کے ہاتھ میں نہیں آئی. میری لکھی ہوئی کتاب میں سے یہ بڑی کتاب ہے، اور میرے دل میں سمجھو کہ ایک رنج سا ہوتا ہے کہ میرے اپنے اعمال کی شامت سے یہ کتاب اب تک منظر عام پر نہ آ سکی، اور میرے احباب جن کا بار بار تذکرہ بھی کر چکا، یقیناً دل میں طلب تو ہوگی. اللہ سے دعا کریں اس موقع پر بھی کہ خدا کو جلدی اس کا منظر عام لانے کی توفیق عطا فرمائے. سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے تھے، ام المومنین سیدہ ام حبیبہ کے بھائی تھے. دوسری جانب یہ ایک جلیل قدر صحابی جن کو کتے پہلے بھی بھونکتے تھے اور آج بھی بھونک رہے ہیں، سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں. اور یہ بات جو میں کر رہا ہوں یہ آج کی بات نہیں، اس سے پہلے بھی آپ حضرات شہری زندگی گزارنے والے ہیں، اور یقیناً اہل دین کے ساتھ کسی نہ کسی پہلو سے وابستہ بھی رہے ہیں اور رہیں گے. اللہ آپ کو قائم رکھے، لمبی زندگی، صحت والی دے اور ایمان کی سلامتی نصیب کرے. یہ فرزند ہیں سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب کوئی کہے گا ابو سفیان تو رسول اللہ کے شدید مخالف تھے،
ابو سفیان تو کیا حضرت فاروق اعظم مخالف تھے. ایک آدمی ہے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شناسائی کے بعد مخالفت نہیں کی، اس کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس نے پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں ایک جملہ بھی نہیں بولا. باقی سارے کے سارے بڑے بڑے صحابہ کرام کسی نہ کسی پہلو سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہونے سے پہلے کفر میں تھے، شرک میں تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین میں شامل تھے. لیکن جب ایمان لائے تو پھر آج کوئی ماں کا لال ایسا ہے جو فاروق اعظم کے بارے میں کوئی بدگوئی کرے؟ مسلمان کی بات کر رہا ہوں. مسلمان سوچتا بھی نہیں، سوچ بھی نہیں سکتا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافر تھے، کافر رہے ہیں، رسول اللہ کے دشمن رہے. ایسا نہیں. وہ ایمان ایسے لائے کہ اس کی پھر کوئی مثال نہیں ملتی. تو سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تھوڑا سا متعارف کرا دوں. یہ قبیلہ بنو امیہ کے بڑے آدمی تھے، اور بنو امیہ سارے کا سارا جو ان کے تابع تھے، اور مشرکین میں سارے کے سارے لوگ جتنے بھی بنو امیہ کے تھے وہ ان کے تابع دار پیروکار تھے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدے کے ساتھ مخالفت ان کی رہی ہے، لیکن انہوں نے کوئی ایسی مذموم حرکت نہیں کی، بےہودگی اور بدتمیزی کی حرکت نہیں کی جس کو یاد کر کے ہم اس پر اظہار افسوس کریں. مشرکین کے اندر ایک ابو جہل ایسا ملعون تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں رشتہ داروں کے اندر ابو لہب ایسا بدبخت تھا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچائی کسی پہلو سے. لیکن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی ایک عمل ایسا بھی نہیں ملتا کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی بدگوئی کی ہو، گستاخی کی ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچائی ہو. چونکہ قوم کے لیڈر تھے، اور لیڈر ہونے کے لحاظ سے پھر انہوں نے وہی کچھ کرنا تھا جو قوم چاہتی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی بڑے مثبت رہے. ایک مثال دیتا ہوں تاکہ آپ کو جلدی بات سمجھ میں آ جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ خانہ کعبہ کے اندر ابو جہل ملعون نے ان کو منہ پر تھپڑ مارا. چھوٹی سی بچی، قوم کا لیڈر ہے، اس کو کیا جھستا ہے کہ ایک بچی کو مخالف، تو چلو مخالف صحیح، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی سی بچی پر ایسا تھپڑ مارنا یہ کمینگی کی بدترین قسم. وہ روتی ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، میری بات کو دھیان سے سنیں، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ جو ابو سفیان کو جا کر شکایت کرے. حالانکہ سیدہ فاطمہ نے حضور سے اپنے ابا سے شکایت کی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نسبت کی ابو سفیان کو جا کر بتائیں. آپ حیران رہیں گے کہ ابو سفیان کے پاس جیسا سیدہ فاطمہ گئیں اور ان کو سارا کچھ بتایا کہ اس طرح وہ آدمی جو ہے اس نے مجھے تھپڑ مارا ہے. تو ابو سفیان اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے. ابو سفیان سیدہ فاطمہ کو ساتھ لے جا کر ابو جہل جہاں بیٹھا تھا اپنی ٹیم کے اندر بیٹھا تھا، پھر میرے سامنے اس کے منہ پر اسی طرح تھپڑ مار جس طرح اس نے مارا. اور اسی طریقے سے ہوا. چونکہ وہ لیڈر تھا، یہ بھی لیڈر تھے، انہوں نے اس کے سامنے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشارہ کیا کہ اس کے منہ پر تھپڑ مار، اور سیدہ نے مارا. وہ جو کچھ اس کے دل میں آیا وہ ہوگا، لیکن کچھ انتقام نہ کر سکا. سیدہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بلا نہ کہہ سکا. اور پھر دوسری بات یہ بھی میں جو کہہ رہا ہوں اس کو اگر آپ حضرات پوری طرح سمجھیں تو کسی صاحب علم سے پوچھیں، جاہل سے نہیں. میری بات کو غور سے سنیں. میری طرح داڑھی رکھے ہوئے، سر پہ ہو سکتا ہے پگڑی باندھی ہو،
مسجدوں کے امام اکثر جاہل ہیں، الا ماشاء اللہ. میری بات کو دھیان سے سن لیں، اکثر جاہل ہیں، پتہ نہیں ہوتا کسی بات کا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین جب بہت زیادہ تنگ کرتے مکی زندگی کے اندر، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ اس وقت مشرک تھے، ان کے گھر جا کر پناہ لیتے تھے. میری بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ مکی زندگی کے اندر مشرکین جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرتے تھے، ابو سفیان اب ایمان نہیں لائے تھے، اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ یہ مومن تو نہیں ہے، ایمان نہیں لایا، لیکن ہے شریف انسان. ابو سفیان کی شرافت کا ان کو پتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کے گھر میں جا کر پناہ لیتے تھے. پھر اس کا ایک اثر بعد میں یہ ہوا، فتح مکہ کے موقع پر جب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اور بہت سے لوگ ایمان لائے ہیں، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے. بہت سے لوگ، حضور نے فرمایا کہ جو خانہ کعبہ میں پناہ لے گا اس کو کچھ نہیں کہیں گے، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا اس کو کچھ نہیں کہیں گے. اس طرح کی ساری باتیں کرنے کے بعد حضور نے فرمایا من دخل دار ابا سفیان فهو آمن، جو ابو سفیان کے گھر میں جا کر پناہ لے گا اس کو بھی امن مل جائے گا. ایسا ہی ہوا، اس کو بھول نہ جانا. لیکن آپ کو میں پھر عرض کر چکا ہوں کہ ہمارے ہاں مساجد کے اندر اکثر امام یا خطیب کہہ لیں، الا ماشاء اللہ جاہل ہیں، نہ ان کے پاس کتاب ہوتی ہے نہ کتاب دیکھی ہوتی ہے. چونکہ مجھے رپورٹیں ملتی رہتی ہیں دائیں بائیں سے، لیکن میں کبھی ذکر نہیں کرتا، کسی شخص کو معین مشخص کر کے ذکر نہیں کرتا، لیکن اتنا مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ جاہل ہے. آپ حضرات کو میں بشارت دیتا ہوں کہ خدا کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے کہ آپ کے سامنے بیان کرنے والا بڑا عالم تو نہیں، لیکن جو کچھ بیان کر رہا ہے جہالت سے بات نہیں کرتا، علم سے بات کر رہا ہے. یہ اللہ کا احسان میں بیان کر رہا ہوں، میرا کوئی اپنی ذاتی کمال نہیں بیان کر رہا. اور دوسری بات یہ کہ الحمدللہ ایک بڑا ذخیرہ کتابوں کا میرے پاس موجود ہے. ہر فن کی کتاب موجود ہے، ہر فن کی. بلکہ پاکستانی ایک بڑا عالم، آپ نہیں جانتے ہوں گے، ایک دفعہ میرے پاس تشریف لائے. وہ میں نے اصرار کیا تھا کہ آپ تشریف لائیں، وہ آئے تو میرے لائبریری کے دروازے پر پہنچ کر رک گئے. کہ کاش مجھے پہلے پتہ چلتا کہ آپ کی اتنی بڑی لائبریری ہے، تب میں اپنے سارے ساتھی جو ان کو واپس بھیج دیتا، 3-4 دن آپ کی لائبریری سے استفادہ کرتا. یہ اللہ کا شکر ہے. ہر فن کی کتاب میرے پاس موجود ہے، اور میں جہاں بھی گیا ہوں مجھے کسی چیز سے دلچسپی ہے ہی نہیں سوائے کتاب کی. 1980 میں جب آپ حضرات یقیناً اس بات کو جانتے ہوں گے، لاہوری ہیں، لاہوریوں کو تو پتہ ہوگا، دارالعلوم دیوبند کا 100 سالہ پروگرام ہے، 100 سالہ. اور دارالعلوم دیوبند کے فارغ التحصیل پڑھے لکھے لوگ پاکستان کے اندر موجود ہیں، ہر ملک میں موجود ہیں. تو یہاں جامعہ اشرفیہ کے اندر پروگرام بنایا کہ جس نے بھی ہندوستان جانا ہے، دارالعلوم دیوبند جانا ہے، اپنے پاسپورٹ یہاں جمع کرا دیں. میں بھی طالب علم ایسی سے گیا، خیر الحمدللہ پاسپورٹ جمع کرا دیا. قصہ مختلف ہے کہ ہم چلے گئے دارالعلوم دیوبند، پہنچ گئے، پورا دن پوری رات لگ گئی. دارالعلوم دیوبند پہنچ گئے، وہ بہت بڑا گراؤنڈ تھا، جیسا رائے بینڈ کا تولیہ جماعت ہے، اس سے کہیں بہت بڑا تھا. اس کے اندر بے شمار لوگ پورے ہندوستان بھر سے آئے ہوئے تھے، دوسرے علاقوں سے بھی، بنگلہ دیش سے بھی، پتہ نہیں کہاں کہاں سے آئے ہوئے تھے، ہم تو جانتے نہیں تھے. تو میں وہاں دیکھتا کہ جہاں جہاں کتابوں کا پنڈال لگا ہوا ہے وہاں کتابوں کے پاس پہنچ جاتا. جس طرح بھوکے کو روٹی چاہیے ہوتی ہے، میں کتاب کا بھوکا تھا. جہاں بھی کتابیں تھیں وہاں کتابوں کے پاس پہنچ گیا. کتنا الحمدللہ طالب علمانہ ایسی سی جو کچھ توفیق تھی اس وقت، کتابیں میں نے وہاں سے اکٹھی کی. جب ان کو تولا تو تک 9 من کتابیں تھیں.
اب ظاہر بات ہے کہ وہاں سے واپس لانا ایک بڑا مسئلہ ہے۔ میں نے جانا تھا دہلی، ہمارے ساتھ یہ مسجد ہماری کے جو متولی تھے چودھری عبدالحکیم صاحب، اللہ بری کی رحمت کرے، وہ میرے ساتھ دہلی جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ مجھے بھی کئی چیزیں پیش نظر تھیں۔ اب ان کتابوں کیا کریں، تو ہمارے ساتھ ایک عالم تو آج کل وہ انگلینڈ میں ہوتے ہیں، قاری عبدالرشید، اللہ انہیں سلامت رکھے، مولانا رسول خان صاحب جو بہت بڑے عالم تھے، جو ہندوستان، پاکستان بلکہ پورے ایشیا کے استاد تھے۔ سننے میں آیا اس مسجد کا سنگ بنیاد مولانا رسول خان صاحب نے، جامعہ شریف کے استاد تھے۔ میرے آخری سال کے اندر مولانا رسول خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ سے میں نے ترمذی شریف پڑھی۔ یہ اللہ پاک کا خاص بڑا احسان ہے۔ ان کے وہ پوتے ہیں، تو وہ بھی میرے ساتھ تھے۔ انہوں نے کہا کہ کیا مسئلہ؟ میں نے کہا مسئلہ یہ ہے، کتابیں یہاں سے اس پارسل کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، پارسل تھا یا نہیں تھا، تو کتاب میں چھوڑ نہیں سکتا۔ تو انہوں نے کہا جی کوئی بات نہیں، میں کتاب میں لے جاؤں۔ انہوں نے واپس پاکستان آنا تھا، وہ میری کتاب لے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ عرض کرنے کا مقصد ہے میں جہاں کہیں گیا ہوں کتابیں، سعودیہ میں جتنی مرتبہ بھی اللہ پاک توفیق پہنچایا، کئی کئی من کتابیں وہاں سے لایا ہوں۔ تو ایک بڑا مکتبہ الحمدللہ میرے پاس کتابوں کا موجود ہے، مجھے ہی پتا ہے۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان سے استفادہ کرنے کی اور آپ حضرات ایسے جتنے مسلمان ہیں ان کو فائدہ پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بات سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہو رہی تھی۔ یہ بڑے انسان ہیں اور بڑے باپ کے بیٹے ہیں۔ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے شمار لوگ، بلکہ میں دکھ کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں، قرآن میرے ہاتھ کے اندر ہے، دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ سنی کے لانے والا، سنی جاہل بدترین قسم کے لوگ سنی کہلاتے ہیں، وہ بھی ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ ہم یہی کہہ سکتے ہیں خدا ان کو ہدایت دے، ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں، لیکن ہر وہ شخص جو قصداً ارادتاً صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرتے اس پر ہزار ہزار لعنت۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی، جب تم دیکھو کہ اس شخص کو وہ میرے صحابہ کا بدگوئی کرتے ہیں، فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، تو کہہ دو کہ خدا تمہارے جیسے بدکاروں پر خدا کی لعنت ہو۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ اور یہ دعا کرتے رہیں میرے دوستوں کہ اللہ مجھے، آپ کو، ہماری نسلوں کو صحابہ کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں یہ بھی خدا کی توفیق سے ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ ہمارے شیخ حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب صحابہ کا تذکرہ آ جاتا تھا رونے لگ جاتے تھے، اس قدر وارفتگی ان پر ہوتی تھی اور صحابہ کی اتنی محبت تھی کہ میں نے کم ہی کسی میں دیکھی۔ اور ہم ان کی جوتوں کے اندر بیٹھنے والے لوگ ہیں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں آپ کے لیے بھی، اپنے لیے بھی، اور میری اور آپ کی جو نسلیں ہیں، ہمارے احباب ہیں، دوست ہیں، سب کے لیے کہ یا اللہ سب کو صحابہ کی سچی محبت، عقیدت نصیب فرما اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ تو سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے تھے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ۔ میں نے ابھی عرض کیا دیا کہ یہ حضرت ام حبیبہ کے بھائی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ایک امتیازی شان عطا فرمائی تھی کہ یہ بحری بیڑا انہوں نے تیار کیا تھا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، اول جیش من امتی یغزون البحر، میری امت کا پہلا لشکر جو سمندر کے اندر غزا کرے گا، قد اوجبوا ان جنت انہوں نے واجب کر دی۔ اور یہ امتیاز بھی اللہ تعالیٰ نے ابو سفیان کی اولاد کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو دیا۔ چونکہ اسی مہینے کی 22ویں تاریخ کو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی یوم وصال ہے، یوم وفات ہے۔
گزشتہ جمعہ بھی اگر میری طبیعت ٹھیک ہوتی، اب بھی اگر چیز ٹھیک نہیں ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ قرآن کریم میں پوری طرح نظر نہیں پڑ رہی، لیکن اللہ کی توفیق سے جو کچھ بھی ہے وہ آپ کے سامنے گوشت گزار کر رہا ہوں۔ امید ہے کہ شاید آگے اللہ تعالیٰ توفیق دے دیں گے، اور دعا آپ حضرات سے دعا کی درخواست کرتا ہوں، کیونکہ میں اگر آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، آپ نے مجھے کہا نہیں ہے، لیکن میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں آپ سب لوگ کی دعا کرتا ہوں، اللہ قبول فرمائے۔ تو میں آپ سے امید رکھتا ہوں کہ میرے لیے دعا کریں، اور میری یہ جسمانی جو تکلیف ہے اس کو رفع کرنے کے ساتھ ساتھ مجھے جو دین کا کام ہے، میری زندگی کی آخری سانس تک میرا رب مجھ سے دین کا کام لے لے، بس مجھے اور کچھ بھی نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھ سے دین کا کام لے لے، اور جو کچھ میں لکھ چکا ہوں یا لکھنا چاہتا ہوں اس میں جو رکاوٹیں ہیں، اللہ ان رکاوٹوں کو دور فرما دے۔ ایک چیز کا ذکر میں نے آپ سے اس سے پہلے نہیں کیا، ابھی کر رہا ہوں۔ کئی سال پہلے اللہ پاک نے توفیق دی، میں نے ایک کاتب جو سرگودا میں تھا، بہت اچھا لکھنے والا تھا، وہاں سے جا کر اس کو لایا اور اس کے ذمہ لگا کر قرآن کریم کی کتابت کرائی۔ اس زمانے میں 100 روپے فی صفحہ کتابت ہوتی تھی، اور میں نے اس کو 200 روپے فی صفحہ دی۔ میرے دل میں ایک طلب تھی، اور کیوں ایسا کیا؟ میرے دل میں یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے تو میں اس کا ترجمہ لکھوں گا، آسان ترجمہ جو عام مسلمان اسے استفادہ کر سکے۔ کہ قرآن کریم کتابت ہو چکی، چھپ بھی گیا، الحمدللہ اس مسجد کے بہت سارے ہمارے مسلمان ساتھی جو ہیں انہوں نے اس قرآن کریم کو لیا ہے، گھروں تک پہنچا ہے، بہت اچھا اور خوبصورت۔ بلکہ میں اب یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس دنیا کے ہر ملک کے قرآن کریم ہے۔ ایک طلب اللہ پاک نے ڈالی ہے۔ قرآن کریم کا ایک نسخہ انڈیا میں چھپا تھا، اور میں نے اردو بازار میں ایک ساتھی کے پاس دیکھا، مسلمان کے پاس، بڑی پرانی بات ہے، تو اس سے میں نے پوچھا تو کہنے لگا میں انڈیا سے لایا ہوں۔ میں نے کہا بیچتے نہیں؟ اس نے انکار کر دیا۔ میں کہ شاید میرا رب کوئی سبب بنا دے گا۔ چند دن کے بعد میں گھر میں تھا نہیں، تو میں واپس آیا تو میری اہلیہ نے بتایا کہ یہ صاحب ایک قرآن کریم دے گیا۔ اللہ کی شان، وہ قرآن وہی قرآن کریم تھا۔ میں نے اس زمانے میں اس کو آفر دی تھی کہ 5000 روپے لے لیں، دے دیں، اس نے کہا نہیں۔ اور وہ قرآن کریم لا کر دینے والا وہ نہیں تھا، کوئی افریقی تھا، کوئی افریقی آدمی تھا، ہم نہیں جانتے کون تھا، وہ لا کر دے گیا۔ وہ قرآن کریم میرے پاس موجود۔ مجھے قرآن کریم اللہ کی کتاب کے ساتھ ایک شغف ہے، اللہ قبول فرمائے۔ تو میں چاہتا تھا کہ جس طرح کا قرآن کریم میں چاہتا ہوں اس طرح کا لکھا جائے۔ چنانچہ ہمارے تاج کمپنی کے ادارے یا اور لوگوں نے جتنے بھی قرآن کریم کی کتابت کرے سب بیکار۔ اہل حدیث یہاں کا ان کا مکتبہ ہے دارالسلام، انہوں نے ایک قرآن کریم چھاپا تھا، شاید اب بھی ہے، وہ بہت خوبصورت قرآن کریم چھاپا۔ عبد المالک مجاہد شاید اس کے ذمہ دار تھے، انہوں نے قرآن کریم چھاپا۔ وہ قرآن کریم میں نے لیا اور پھر اس کاتب کو دیا، میں نے کہا یہ قرآن کریم اس پیٹرن پر لکھا ہے، اور اس نے لکھا۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ تاج کمپنی یا دیگر اداروں نے قرآن کریم اتنا خوبصورت نہیں لکھا جتنا میں نے لکھوایا، الحمدللہ اللہ کی توفیق سے۔ تو میں یہ چاہتا تھا کہ اس کا ترجمہ کر لوں، لیکن اللہ کے ہر کام میں کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے، اب تک ترجمہ نہیں کر سکا۔ وہ قرآن کریم میرے پاس موجود ہے، الحمدللہ۔ تو کئی چیزیں ایسی ہیں کہ انسان چاہتا ہے کچھ ہے تو ہوتا کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر انسان کی مرضی نہیں چل سکتی۔ لیکن آپ حضرات سے میں پھر کہتا ہوں کہ میرے لیے دعا کریں کہ مجھے اللہ تعالیٰ اپنے ارادوں میں جو دینی ارادے ہیں کامیابی عطا فرمائے، اور جب تک میری سانس چل رہی ہے، زندگی ہے، میں آپ حضرات کے سامنے صحیح بات بیان کر سکوں، اور آپ ان باتوں کو آپ اپنے حلقہ احباب میں اپنے عزیزوں تک نقل کر سکیں، اور وہ سچائی جو ہے پھیل جائے دنیا میں۔ تو اس لیے میں نے آج
یہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیا کہ اسی مہینے کی 22ویں تاریخ کو ان کی ہمیں وفات ہے۔ اور یہ آپ سن ہی چکے ابھی کہ صحابہ میں سب سے زیادہ برسر اقتدار رہنے والے سیدنا معاویہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر صحابہ میں سب سے زیادہ عرصہ اقتدار کے منصب پر رہنے والے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن جنہوں نے سب سے زیادہ بحری بیڑا تیار کر کے بحریہ کی بنیاد ڈالی اور اس وقت سے لے کر آج دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی ہے وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ کاش کہ ہمارے پاکستان کے حکمران بھی، یہاں کے فوجی بھی، دوسرے بھی، ان کو خدا توفیق دے دے کہ جب بھی یہ کام کریں تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا نام ضرور لیں۔ کام انہوں نے کیا ہے، بنیاد انہوں نے ڈالی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمانا بھی سنا چکا ہوں کہ میری امت کا پہلا لشکر جو بحری جہاد کرے گا انہوں نے اپنے اوپر جنت واجب کر دی ہے۔ اور ایک بات، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشہور صحابی ہیں، بہت مشہور صحابی ہیں۔ یہ بھی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کے اندر تھے۔ سیدنا معاویہ عمر میں چھوٹے ہیں لیکن اللہ کے شان کے ان کی اندر جو خوبیاں تھیں وہ صحابہ کرام کو سمجھ تھی۔ بیمار ہو گئے حضرت ابو ایوب انصاری، اور بیماری اتنی بڑھ گئی کہ انہیں اپنے بچنے کی امید نہ رہی، تو انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر کہا کہ بھائی بعد کی باتیں ہیں۔ خیر، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی ساری بات سنی اور پھر انہیں جنازہ بھی پڑھایا۔ لیکن جنازہ ان کے بیٹے نے پڑھایا۔ آپ حضرات شاید اس بات کو سن کر کچھ اوپراٹ محسوس کریں گے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں اور وہ صحابی کے بیٹے ہیں۔ جب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو انہوں نے امیر یزید کو بلا کر کہا کہ بھائی میری مگر موت واقع ہو جائے تو ایک تو یہ کہ مجھے میرا جنازہ آپ نے پڑھانا ہے، دوسرا یہ کہ رومی حکومت کی جو دارالحکومت ہے اس کے پاس جا کر دفن کرنا۔ چنانچہ امیر یزید نے ایسا ہی کیا، اور جس وقت قبر کھود رہے تھے تو انہوں نے حکومت نے اندر پیغام بھیجا، یہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم اپنے صحابی، اپنے پیغمبر کے صحابی کے ارادے پر عمل کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تم اگر چلے جاؤ گے تو ہم ان کی قبر کھود کر باہر پھینک دیں گے۔ اس وقت امیر یزید نے ایک جملہ کہا، آپ حضرات بھی یاد رکھنا۔ فرمان لگے اگر ایسا ہوا، عمل تم کر نہیں سکو گے، ایسا ہوا تو خطہ عرب کے اندر کسی ایک گرجے کو میں سلامت نہیں چھوڑوں گا۔ یہ جملے انہوں نے کہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ پھر خوفزدہ ہو گئے۔ انہوں نے آج بھی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر وہاں موجود ہے۔ رومی حکومت تو نہیں ہے لیکن قبر وہاں موجود ہے۔ آپ حضرات گئے ہوں گے یا آپ کا کوئی ملنے والا گیا ہوگا، میں نے وہ تصویریں دیکھی ہیں، تصویروں کے باقاعدہ ان کا نام لکھا ہوا۔ ان لوگوں کے بڑے بڑے کارنامے ہیں میرے دوستوں بزرگوں۔ بس میں ایک بات آپ حضرات سے کہتا ہوں کہ صحابہ کی محبت کو دل میں اس طرح جگہ دیں کہ اس سے بڑھ کر ایک نبی کی ذات ہو سکتی ہے، بس صحابہ سے بڑھ کر کوئی اور نہیں۔ ہمارے ماں باپ صحابہ کرام کے برابر نہیں، ان کی جوتوں کے برابر بھی نہیں۔
میں جس خاندان کی نسل میں سے ہوں، بڑے بڑے اولیاء اللہ گزرے ہیں، میں تو کچھ بھی نہیں، لیکن وہ جو بڑے بڑے اولیاء اللہ گزرے ہیں ان کو بھی صحابہ کرام کے جوتوں کے برابر نہیں سمجھتا۔ صحابہ کی محبت اس درجے میں ہو، اور آپ حضرات ہر وقت خدا سے دعا مانگیں کہ یا اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ جماعت جو ہے اس کے ساتھ ایسا وابستہ رکھ کہ ہر وقت ہمارا دل دماغ اس سے لبریز ہو اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے بن جائیں۔ تو آج جو میں نے تذکرہ کیا تو اس لیے کیا کہ اسی ماہ مبارک کے اندر ان کا یوم وصال ہے، اور آپ حضرات اپنے بھائیوں کو، اپنے عزیزوں کو، حتیٰ کہ خواتین کو بھی ان چیزوں سے آگاہ کر لیں، کیونکہ جس دور کے اندر میں اور آپ گزر رہے ہیں اس کے اندر صحابہ کرام کے دشمنوں کی بہت بہتات، بہت زیادہ، لیکن ہم کسی کو گالیاں تو نہیں دیتے، ہمیں گالی دینے کا کس کہتے ہیں؟ اللہ سے دعا ضرور مانگتے ہیں کہ خدا کی صحابہ کی محبت ہمارے دل میں ڈال دے، ہمارے حلقہ احباب کے دل کے اندر بھی صحابہ کی محبت ڈال دے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا ٹائم ہے؟ میرے پاس سے گھڑی نہیں ہے، ہو گیا ٹائم؟ زندگی نے اگر ساتھ دیا تو انشاءاللہ میری طبیعت ٹھیک ہو جائے تو پھر انشاءاللہ اس موضوع پر گفتگو کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔